السلام علیکم۔ میں اپنے کچھ ہم وطن ساتھیوں سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں، اس کے لیے آج میں یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اس وطن عزیز میں پاکستان میں آزاد ہیں۔ ہم اپنی پسند ناپسند کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی ہر چیز میں آزاد ہیں، تو ہم اس چیز میں کیوں نہیں آزاد کہ ہم اپنا موقف پیش کر سکیں؟ ہم کس کو سپورٹ کرتے ہیں یا کس کو نہیں سپورٹ کریں، یا ہمیں اپنے وطن عزیز کے لیے امت مسلمہ کے لیے ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے یا کون سا قدم نہیں اٹھانا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی اور سے سوال کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکنان کا قصور کیا تھا؟ جیسے کہ ہمارے قائد نے فرمایا کہ گولی کیوں چلا رہے ہو؟ ان کارکنان کا کیا قصور تھا کہ وہ امت مسلمہ کی درد کے لیے جب وہ آواز بلند کی تو ان کے اوپر گورنمنٹ نے، حکومت نے ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کروائی؟ میں یوتھ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کا وقت، آپ کی انرجی اتنی فری ہے کہ آپ اس کو فضول کاموں میں ویسٹ کرتے رہتے ہیں؟ آپ کو دوسرے ممالک میں ہونے والے واقعات کا، چیزوں کا، باتوں کا آپ کو مکمل اویئرنیس ہوتی ہے، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن آج جب لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو مارچ جو سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہ ابھی 2 سال سے جو غزہ میں ہو رہا ہے تو مارچ ابھی کیوں نکلا؟ مارچ ابھی نہیں نکلا، اصل میں آپ ابھی جاگے ہیں، آپ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ مارچ نکلا ہے۔ اصل میں گورنمنٹ نے جو اتنا تشدد کیا اس کی وجہ سے کچھ اڑتی خبر آپ کے کان تک بھی پہنچ گئی ہے، ورنہ آپ کی فیڈ پہ، آپ کے موبائل پہ تو صرف ڈراماز آتے ہیں، صرف ٹک ٹاکس آتی ہیں، فنی آپ کے میمز آتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی کام کی چیز دیکھی ہو تو آپ کے فون پہ کچھ کام کا ہے؟ دوسرا سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر امن کا معاہدہ ہو گیا تو اب مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے امیر محترم نے فرمایا کہ 5 فروری کو آپ جب کشمیر کی یکجہتی کے لیے نکلتے ہیں تو کیوں نکلتے ہیں؟ کیا آپ کشمیر جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ کے نکلنے سے کشمیریوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کا انسان زندہ ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ جاپان کے ایک ریسٹورنٹ کا آنر ہے، ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کا جس کو ہم ڈھابا کہتے ہیں نا، اس کا، اور وہ ڈیلی اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے جاتا ہے اور اکیلا بندہ پروٹیسٹ کرتا ہے، لیکن ابھی تک اس کو کسی نے مارا نہیں ہے۔ شاید وہاں پہ پاکستانی پولیس آفیسرز اور پاکستانی گورنمنٹ نہیں ہے شاید اس وجہ سے۔ اور اس کا موقف کیا ہے کہ میں اگر ڈیلی جاؤں گا اور جا کے شور کروں گا، تماشا لگاؤں گا، بھائی ان کے کام میں تو خلل پیدا ہوگا، ان کے کام میں تو تنگی آئے گی، میری وجہ سے ان کو تھوڑی سی تو تکلیف ہوگی، اور یہ سب کر کے اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ میرے اندر کا انسان زندہ ہے، میرے اندر کی انسانیت زندہ ہے، میں اپنے آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا شیشہ دیکھتے وقت۔ جب میں اپنے آپ کے سامنے آؤں گا تو مجھے اس چیز کا افسوس نہیں ہوگا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، میں اس غلط کا ساتھ بن رہا ہوں۔ جو بھی سیاسی اختلافات ہیں یا جو بھی وجوہات ہیں ان کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچئے کہ انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو آپ یہ چیز کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہم وطن، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ اس طرح بے دریغ قتل کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں؟ آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی۔ آپ نے نیپال میں ہونے والے واقعات نہیں سنے کہ کیسے یوتھ نے مل کے گورنمنٹ پلٹ دی ہے؟ آپ لوگ اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنی حکومت کو یہ باور کروائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا آج نہیں کریں گے تو کل آپ کی باری ہوگی۔ آج ان کو شہید کیا جا رہا ہے، کل آپ کو کیا جائے گا۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ہماری عوام کو نہیں پتہ ہے، میں وہ یہاں پہ پوائنٹ پیش کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ امن معاہدہ، 2 اسٹیٹ سلیوشن، 2 ریاستی حل جس کو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ قائد اعظم نے جب پاکستان کی بنیاد رکھنے کا سوچا تھا اس وقت انہوں نے ایک نقطہ پیش کیا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کے الٹ کے طور پہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان رہتی دنیا تک کبھی بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن 2 ریاستی حل کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اس کو تقسیم کیا جائے گا، آدھا یہودیوں کو دے دیا جائے گا اور آدھا مسلمان فلسطینیوں کو۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو سلطان عبدالحمید نے ایک انچ زمین بھی یہودیوں کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔
جس کے بدلے میں وہ سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے اتارنے کو تیار تھے. لیکن سلطان عبدالحمید نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو اس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گا. آج وہ زمین عادی یہودیوں کے صہیونیوں کے قبضے میں کیسے جا سکتی ہے؟ اگر اس چیز کو ہم دیکھیں، جیسے ہمارے ابھی وزیر اعظم ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا کہ ہم جو ہے 2 ریاستی حل نکال کے غزہ میں امن لے آئے ہیں، اور یہ وہ 2 ریاستی حل کیا ہے کہ وہ جا کے اسرائیل کو تسلیم کر آیا ہے. لیکن کیا اس نے ہم سے پوچھا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرتی ہوں یا نہیں؟ اس نے آپ سے پوچھا؟ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی. وہ صہیونی، وہ یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہودی اور نصرانی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، جب وہ مقدس سرزمین قبلہ اول جب وہ مسلمانوں کا ہے، تو ہم اس میں کسی کی مداخلت، کسی کی کیسے برداشت کر سکتے؟ شراکت. آپ اور میں اپنی ذاتی چیز میں کسی کی شراکت برداشت نہ کریں کہ بھئی یہ چیز میری ہے تو ٹوٹل میری ہو، لیکن آپ اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے قبلہ اول کی تقسیم کی جائے؟ میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کریٹیکل مومنٹ پہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اپنی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو بتائیں. بھلے ہی وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پہ ٹوکا ٹاکی، ہر چیز کا بائیکاٹ، آپ کہتے رہیں، اپنا فرض پورا کریں، کیونکہ قیامت کے دن آپ نے اپنے کام کا جواب دہ ہونا ہے، کسی اور کا نہیں. آپ نے اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کو روکا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا. جب آپ اور میں اسی وقت میں جی رہے ہیں جب لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ کو اور مجھے اپنا فرض نبھانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ پیغام ریکارڈ کر کے بھی ابھی اپنا فرض نہیں نبھایا، کیونکہ آج جب میں نے ہاسپٹل میں ان زخمیوں کو، ان شہیدوں کو دیکھا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے لیے کیا کروں. میرا دل زخمی تھا، میں سوچ رہی تھی کہ یہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں. مجھے لٹرلی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے ایکسپلین کروں اس چیز کو. اور وہ کس لیے نکلے ہیں؟ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے سپورٹ کے لیے نکلے ہیں، وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں، بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ غزہ والوں تم لوگ اکیلے نہیں ہو، ہم تم لوگ کے ساتھ ہیں. کیا آپ اور میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نکل نہیں سکتے تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم اپنی آواز بھی نہیں نکال سکتے باہر. میرے اندر ابھی بھی بہت کچھ جمع ہے، میں ابھی بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سب کو یہ چیز کیسے باور کرواؤں کہ اس وقت اس کی کتنی اشد ضرورت ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے، اور وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ اس کے اوپر کوئی عملاً بھی کام کریں گے. خدا حافظ.